بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 11 جس کا نام ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزمس، ٹھیک ہے، اس کو آسان فارم میں جی ایم اوز کہا جاتا ہے۔ جینیٹیکلی کا معنی ہوتا ہے جینیاتی طور پر، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ایڈجیکٹیو ہے جہاں پر ایل والے۔ اچھا، جینیاتی جو مطلب کہ جین سے آپ کو پتہ ہے جین کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جین مطلب کہ ایک والدین سے جو بچوں میں ایک جو خصوصیت داخل ہوتی ہے، یہ ڈی این اے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نسل در نسل چلتا ہے، صحیح ہے نا، جین۔ اور موڈیفائڈ مطلب موڈیفائی کیا نا، تبدیل کرنا، تبدیل شدہ۔ اور آرگنزم جاندار اجسام کو کہتے ہیں، جانداروں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ لیا ہے کہ نامیاتی اجسام، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، جنیاتی طور پر تبدیل شدہ نامیاتی اجسام، ٹھیک ہے۔ آج اس کی کیا کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیورل سینچریز صدیوں کو کہا جاتا ہے، سینچری صدی کو کہا جاتا ہے، 100 سال کے عرصے کو۔ سیورل کئی کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ، مینی، ٹھیک ہے۔ سیورل سینچریز اگو کے پہلے کو کہتے ہیں کئی سال، کئی صدیاں پہلے۔ وین پیپل اسٹارٹیڈ، جب لوگوں نے شروع کیا کیا، ڈومیسٹیکیٹڈ کراپس اینڈ اینیملس، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ڈومیسٹک گھریلو بنانا، نام پالتو بنانا، یعنی کہ اپنے گھروں میں پالے کیا، فصلوں کو اور جانوروں کو، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کیا کر رہے تھے، مطلب کہ انہیں پتہ نہیں تھا کیا چیز کھانے والی ہے، کیا چیز نہیں کھانے والی، کیا چیز مطلب کہ کون سا جاندار کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے جنگل کا زیادہ ہوتا تھا نا، تو اچھا یہ ہے کہ اینیملس دے آلسو بگین، انہوں نے یہ کیا شروع کیا، سلیکشن، انتخاب آف بیٹر پلانٹس، بہترین پودوں اور جانوروں کا، فار بریڈنگ، نسل کے لیے، پالنے کے لیے، ٹھیک ہے، افزائش نسل کے لیے۔ مطلب کہ انہوں نے بہترین پودوں اور جانوروں کا انتخاب کیا افزائش نسل کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کہ انہیں لگا کہ یہ جانور ہمارے کام کے ہیں، یہ درخت، یہ پودے، یہ فصل ہمارے کام کی ہے، تو انہوں نے کیا، ان کو اپنے پھر مطلب کہ گھروں میں استعمال کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اپنے لیے، ذات کے لیے پرسنلی استعمال کیا۔ اچھا، انیشیلی شروع میں، ابتدا میں، اکنالجلی، ٹھیک ہے، ان اگنالجلی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں انجانے میں، مطلب کہ اگنالج تسلیم کرنے، اگنالجلی نالج علم کو کہتے ہیں، سیکھنے کو، ٹھیک ہے نا، اگنالج تو کیا بن جائے گا، سوری، ان نونلی، صحیح، ان نوئنگلی اس کو پڑھیں گے، UNKNOWING، ان نوئنگلی، نو منی جاننے کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر، لیکن ان جہاں پڑھے وہ اس کا الٹ اپوزٹ بن جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں، جو مطلب مطلب جان بوجھ کر نہیں ہو، صحیح ہے۔ اچھا، ان نوئنگلی اینڈ، سب سے پہلے انہوں نے کیا انہیں انجانے میں انہوں نے ایسے استعمال کرنا شروع کیا، لیکن بعد میں، اینڈ لیٹر، بعد میں، ان انٹینشنلی، اسے ارادتاً، یعنی کہ پھر انہیں جان بوجھ کر انہوں نے مطلب کہ انہیں پالتو بنانا شروع کر دیا، جانوروں کو، اور مطلب ہم فصلوں کو تو پالتو نہیں کہہ سکتے، لیکن گھروں میں رکھنا شروع کیا، گھروں میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اچھا، اوور تھاؤزینڈ آف ایئرس، کئی سالوں بعد، اوور بہت زیادہ، اوپر کو کہتے ہیں نا، بعد، کئی ہزاروں، تھاؤزینڈس آف ایئرس، کئی سالوں بعد، فارمرز، کسانوں نے، ہیو ڈیولپڈ پلانٹس، پودوں میں کیا کیا، مطلب کہ صحیح، ڈیولپ مانی تیار کیے، پلانٹس، پودے، ود ڈیزائریبل ٹریٹس، خواہش کے مطابق خصوصیات، اپنے مطلب کہ جو خواہش کے چاہتے تھے نا کہ اس طرح کے پودے ہو، تو پھر انہوں نے اسی مطابق پودے جو ہے نا تیار کرنا شروع کیا، سچ جس طریقے سے انکریز ریزسٹنٹ، مطلب انکریز کہتے ہیں بڑھانے کو، ڈیکریز کم کرنے کو کہتے ہیں، انکریزڈ بڑھا دیے، ریزسٹنس مزاحمت، ٹو ڈیزیز، بیماریوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لارجر ییلڈ، ٹھیک ہے، زیادہ پیداوار، اینڈ گریٹر نیوٹرینٹ، اور زیادہ غذائی اجناس، ٹھیک ہے، کانٹینٹ، زیادہ غذائی اجناس۔ تو اس کا مکمل یہ بن جائے گا کہ ہزاروں سالوں کے دوران کسانوں نے مطلوبہ خصائص کے حامل پودے تیار کیے ہیں، جیسے کہ بیماری کے خلاف مزاحمت میں اضافہ، زیادہ پیداوار اور زیادہ غذائی مواد والے پودے، ٹھیک ہے، کنٹینٹ ویسے مواد کو کہہ دیں سائنٹیفک ڈسکور، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ڈسکوریز، سائنسی ایجادات، اینڈ ٹیکنالوجیز،
ٹیکنالوجی کو اردو میں تکنیکی کہتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجیکل ہی لفظ صحیح رہے گا، ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانس، تکنیکی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایڈوانس کہتے ہیں زیادہ ہو جانا، تیز ہو جانا، ٹھیک ہے، یا بڑھنا، ترقی کرنا، ہیو کنٹینیوسلی امپرووڈ، لگاتار کیا ہوئی، امپرووڈ، بہتری آئی، ایگریکلچر ٹو امپروو، اس سے کیا ہوا، ایگریکلچر مطلب زراعت کے شعبے میں بہتری آئی، پلانٹس اینڈ اینیمل سٹاکس، تو پودے اور جانوروں کے جو ہے نا ذخیرہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، یعنی زیادہ رکھنا شروع کر دیا، ٹو میٹ، تاکہ پورا کرے چینجنگ، تبدیلی کو، کہ کون سی تبدیلی کو، سوسائٹل نیڈز، معاشرتی ضروریات، بدلتی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا یہ مکمل یہ بن جائے گا کہ سائنسی دریافتوں اور تکنیکی ترقیوں نے بدلتی ہوئی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پودوں اور جانوروں کے ذخیرے کو بہتر بنانے کے لیے زراعت میں مسلسل کیا کیا، بہتری لائی ہے۔ آگے بٹ دا ٹرننگ پوائنٹ، لیکن ٹرننگ کہتے ہیں موڑ کو، پوائنٹ اہم، لیکن جو اہم موڑ آیا ان دس فیلڈ، اس میدان میں، واز دا ڈسکوری آف دا جین کی دریافت تھی، اینڈ کانسیکوینٹ، اور نتیجتاً، یعنی کہ اس سے نتیجہ کیا ہوا، ڈیولپ آف جینیٹک، اور جینیٹک ویسے کہ جین کی اسٹڈی کو ہی ڈیولپ جینیٹک کہتے ہیں، جینیٹک کی مطلب کہ ترقی کیا کر سکتے ہیں، ہاں ڈیولپمنٹ، ترقی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کے اس کے جینیٹک جو ایک شعبہ ہے یا ایک مطلب سمجھ رہے چیز ہے، اس میں کیا ہوئی، ترقی آئی، بہتری آئی۔ تو آپ اس کا مکمل میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں اس پورے سینٹینس کا، تو اس کا سینٹینس یہ بن جائے گا کہ لیکن اس میدان میں اہم اور جین کی دریافت اور اس کے نتیجے میں جینیات کی ترقی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ سیکنڈ پیراگراف پہ آئے تو جینیٹک، پھر جینیٹک کی اس نے تعریف لکھی ہے، جینیٹک از اے اسٹڈی، جینیٹک مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، کس کا، اب جین کا، جینیٹک ویریشنس، جینیاتی تغیرات، اینڈ ہیریڈیٹی، اور ہیریڈیٹی مطلب ہیریڈیٹی کیا کہتے ہیں، موروثیت کو، وراثت کو، جو والدین سے بچوں میں داخل ہوتی ہے، ان لیونگ آرگنزم، جانداروں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جینیٹک کیا ہے، یہ جین کا مطالعہ ہے، جینیاتی تغیرات اور جانداروں میں جو موروثیت ہے اس کے بارے میں یہ مطالعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جین کیا ہے، جین مطلب کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ والدین سے بچوں میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پودے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ پہلی نسل، پہلی چیز میں کوئی دوسرا ایک پودے سے کوئی چیز لے کر دوسرے پودے میں داخل کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ کیا کی جائے، اس میں بہتری لائی جائے، تو اس سے وہ بھی ایک جین سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے جین میں کوئی چیز نکالتے ہیں، جین جیسی، ٹھیک ہے۔ اٹ از جنرلی کنسیڈر، عام طور پر کنسیڈر تصور کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ فیلڈ آف بایولوجی، بایولوجی آپ جانتے ہیں، بایو کہتے ہیں لائف کو، زندگی کو، لوجی کہتے ہیں مطالعے کو، زندگی کا مطالعہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا 9th 10th، اور مطلب کہ یہ اس کا مضمون بھی لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 10th کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کا اس سے واقفیت ہوگی، ضرور ہوگی، تو آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ٹھیک ہے، میتھ، یہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے بایولوجی کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو جین ہے یہ کیا ہے، جینیٹک، یہ صرف بایولوجی میں بڑھا جاتا ہے، بایولوجی کا شعبہ ہے، لیکن بٹ انٹرسیکٹس، اس کو ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے فریکوینٹلی ود مینی ادرس لائف سائنسز، ٹھیک ہے، دوسرے سائنس کے شعبوں کے ساتھ اس کو فریکوینٹلی مطلب کہ جوڑا جاتا ہے، صحیح ہے نا، انٹرسیکٹ کا کیا معنی ہے، انٹرسیکٹ معنی ہوتا ہے جوڑے جانا، صحیح ہے۔ اچھا یہ انٹرسیکٹس کہتے ہیں جوڑا جانا، فریکوینٹلی کہتے ہیں کثرت سے، زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اچھا جینز آر سب یونٹس آف ڈی این اے، ٹھیک ہے، ڈی این اے کیا ہے، یہ ایک مطلب کہ جو مطلب معلومات جو ہے نا ایک جسم سے یا دوسرے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی ایک جین میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈی این اے کا ذیلی یونٹ ہے، جی این اے، سمجھ لیں کہ یہ ڈی این اے کے اندر ہی جین پایا جاتا ہے، صحیح ہے، یہ سارا کیا ہے، ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے، اور ڈی این اے میں کیا چیز ہوتی ہے، ساری معلومات ہوتی ہے، صحیح ہے، یہ والدین سے یہ بھی بچوں میں داخل ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس سے مطلب کہ والدین کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے، بیماری، مختلف بیماریاں کہ یہ موروثی بیماری ہے، یہ مطلب والدین سے اس میں بچے میں داخل ہوئی یا بیماری ہے، اس کے بارے میں ڈی این اے ہی میں اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اچھا جینس آر سب یونٹس آف ڈی این اے کے مطلب کہ یہ جینس آر سب یونٹس آف ڈی این اے کا یہ کیا ہے، جین ذیلی اکائی ہے، صحیح ہے۔
اچھا اس کو ڈی این اے کا جو اگر اس کو مطلب کہ اسٹینڈ فرم حالت کیا ہے؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا دا انفارمیشن ڈیٹا بیس آف اینی آرگنزم، یہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی معلومات، کسی بھی جاندار کی معلومات کو دیٹ از کنٹینز انسائڈ دا سیل نیوکلیس، مطلب کہ یہ کسی بھی جاندار کو اس کو معلومات کا اپنے پاس رکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یہ اٹ کنٹینز انسائڈ دا سیل نیوکلیس، سیل نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ سیل کیا ہے؟ سیل تو جانداروں کی ایک بنیادی اکائی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سیل کے اندر پایا جاتا ہے ڈی این اے، صحیح ہے؟ اچھا سیل کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں۔ ڈی این اے کیریز مینی پیئرس آف جینس، ٹھیک ہے، مطلب کہ جینس کے کئی جوڑے ڈی این اے کیریز، ڈی این اے لے جاتا ہے مینی پیئرز آف جین کے کئی جوڑوں کو، دیٹ ٹرانسمٹ جو منتقل کرتا ہے کرداری خصوصیات، کریکٹر ٹریٹس، کرداری خصوصیات آف پیرنٹس، والدین سے ٹو دیئر آف اسپرنگ مانی چلڈرن سے، یا کڈس، اپنے ان کے بچوں تک، مطلب یہ والدین سے بچوں میں کیا ہے؟ خصوصیات کو منتقل کرتا ہے۔ اچھا نیکسٹ پہ ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اور جی ایم فوڈ از فوڈ پروڈیوس فرام پلانٹس اور اینیملز ہوز ڈی این اے ہیز بین الٹر تھرو۔ اچھا یہ مطلب جینیٹیکل موڈیفائڈ فوڈس، جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈس خوراک کیا ہے؟ اس کو ہم زبان میں اس میں اس کی جی ایم کہا جاتا ہے۔ جی ایم فوڈ یہ ایک ایسی خوراک ہوتی ہے جو پروڈیوس تیار کی جاتی ہے فرام پلانٹس، پودوں یا جانوروں سے، ہوز ڈی این اے ہیز بین الٹرڈ جس کا ڈی این اے تبدیل کر دیا جاتا ہے تھرو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے، مطلب کہ کچھ ایسے پودے یا بنائے گئے ہیں جن میں کیا ہے؟ ان میں ایسی خوراک تیار کی جاتی ہے کیا شامل کر کے؟ ڈی این اے اس میں شامل کر کے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ڈی این اے اس کا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے دیکھیں دیز جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم، یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ، ٹھیک ہے، موڈیفائڈ مطلب جینیٹیکلی جو شروع سے جو موڈیفائڈ، ایسے سمجھ لیں کہ جو پھل درخت اٹھاتا ہے نا، مطلب پیدا کرتا ہے، تو اس سے پہلے، پھل پیدا کرنے سے پہلے ہی اس میں کیا چیز جاتی ہے؟ اس کا جینز میں، اس کے جینز میں تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ یہ جو پھل پیدا کرے اس میں پیداوار زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ موڈیفائڈ تبدیل شدہ، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ، اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ، لیکن بس میں جلدی میں جینیٹیکل موڈیفائڈ کہوں گا، آپ سمجھ لینا، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ، ٹھیک ہے۔ یہ جینیٹیکل موڈیفیکیشن جاندار اور آفن اکثر شارٹلی مختصراً کالڈ جی ایم او، اس کو مختصر حالت میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی ایم اوز، ٹھیک ہے، جی ایم او ایس، جی ایم اوز۔ اچھا جینیٹیکل انجینئرنگ از دا پروسیس، جینیٹیکل انجینئرنگ پروسیس ایک ایسا طریقہ ہے آف مینیپولیشن، اچھا مینیپولیشن آف ان آرگنزمس، ٹھیک ہے۔ مینیپولیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ مینیپولیشن مانی جوڑ توڑ یا ساز باز، ٹھیک ہے، آف این آرگنزم، کسی جاندار کے مطلب کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ایسا طریقہ ہے جانداروں کے توڑ پھوڑ کا، جینز ڈائریکٹلی، جینز براہ راست بائی ٹرانسپلانٹنگ منتقل کیا جاتا ہے ڈی این اے فرام ادر آرگنزم، ایک مطلب کہ دوسرے جاندار سے اس کا ڈی این اے کیا منتقل کیا جاتا ہے؟ ان اٹس سیل، اس کے خلیے میں، اٹ از ڈفرینٹ فرام دا، اچھا اس کا مطلب میں آپ کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطلب آسانی ہو جائے۔ جینیٹیکل انجینئرنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کسی جاندار کے جینز کو براہ راست اس کے خلیات میں دوسرے جاندار سے ڈی این اے منتقل کرنے کا عمل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے اٹ از ڈفرینٹ فرام کنونشنل میتھڈ، صحیح ہے، مطلب کہ یہ مختلف ہوتا ہے، کنونشنل کہتے ہیں روایتی میتھڈ، طریقے آف سلیکشن، انتخاب کرنا، آف بریڈنگ آف پلانٹس، پودوں کی جو افزائی نسل، جو پہلے مطلب مختلف پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے نا، جس طرح پودے پھل مطلب پودے یا فصل ہم مطلب کہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس سے یہ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اگر ہم مثال طور پر ایک پودے سے ہم 10% پھل حاصل کر رہے ہیں، تو آج کل اس پودے سے ہم اس ڈی این اے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے ہم اس سے 10 کی بجائے 20 یا 30 اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے مطلب کہ حاصل کر رہے ہیں پھل۔ اچھا نیکسٹ پہ ہے پلانٹس اینڈ اینیملس ٹو گیٹ ڈیزائربل ٹریٹس، تاکہ پودوں اور جانوروں میں ان کی جو ہے نا حامل مطلوبہ خصوصیات کو حاصل کیا جائے۔ اچھا
Scientists first discovered in 1947. 1946 میں سائنسدانوں نے پہلے دریافت کیا that DNA کین بھی ہو سکتا ہے ٹرانسفر منتقل بٹوین درمیان ارگنزم جاندار، ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں ڈی این اے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کی پیداوار بڑھائی جائے، بیماریوں کے خلاف مزاحمت کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو 1946 میں انہیں یہ پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب کہ 1946 کے بعد ہی یہ جینیٹک انجینئرنگ کا کام شروع ہوا۔ اٹ از ناؤ known that there are several mechanisms for DNA transplant that and that these occurs in nature in a large scales، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا یہ بن جائے گا اٹ از نو کہ یہ اب ناؤن جانا جاتا ہے کہ دیر آر سیورل میکانزم، ٹھیک ہے نا، پتہ لگ چکا ہے کہ کئی میکانزم ہے، میکانزم سمجھنے طریقے، سیورل مانی کئی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سبق کے، میرے خیال میں شروع میں یہ لفظ آ جاتا فار ڈی این اے، ٹھیک ہے۔ ڈی این اے کا ٹرانسپلانٹ، مطلب کہ ڈی این اے کا کیا ٹرانسپلانٹ، کہ اس کو منتقل کس طرح کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ that these occurs in nature in a large scale، اور یہ بڑے پیمانے پر فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا دا ٹرانسفر آف ڈی این اے، ٹھیک ہے، ڈی این اے کی جو منتقلی ہے بٹوین ڈیزیز کاز بیکٹیریلس فار ڈیولپنگ ریزسٹنس اگینسٹ اینٹی بایوٹکس آف اے it is a major examples of the mechanism۔ تو اس کا مشکل معنی دیکھ لیں، ٹرانسفر منتقلوں کو کہتے ہیں، بٹوین درمیان ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو، کاز وجہ بننا، بیکٹیریا جرثومے کو کہا جاتا ہے، جراثیم کو کہا جاتا ہے، فار ڈیولپنگ بڑھانا، ریزسٹنٹ مزاحمت اگینسٹ خلاف اینٹی بایوٹکس کر دیں، اینٹی بایوٹک تو اینٹی بایوٹک کہتے ہیں مطلب کسی جاندار کے خلاف جو کام کرتے ہیں اینٹی بایوٹک ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ اینٹی الٹ کو کہا جاتا ہے بایوٹک، بایو لائف کو کہا جاتا ہے، ایزا میجر بڑی کو کہا جاتا ہے، صحیح ہے، ایگزامپل مثال آف میکانزم، ٹھیک ہے، میکانزم طریقے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مکمل یہ بن جائے گا مطلب کہ اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت بڑھانے کے لیے بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا میں ڈی این اے کی منتقلی اس تکنیک کی ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، صحیح ہے۔ اچھا دا فرسٹ جینیٹیکلی موڈیفائنڈ، سب سے پہلا جو تبدیل شدہ پودا تھا، پلانٹس تھا، واز پروڈیوس پیدا کیا گیا ان 1983 1983 میں، یوزنگ این اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ٹوبیکو پلانٹس، ٹھیک ہے، جو استعمال کر کے اینٹی بایوٹک کیا کہا جاتا ہے، اینٹی بایوٹک تو معنی اردو میں بھی اس کا معنی اینٹی بایوٹک لیا جاتا ہے، ریزسٹنٹ مزاحمت ٹوبیکو پلانٹس، تمباکو کا، ٹھیک ہے، تمباکو کہتے ہیں کہ تمباکو کہتے ہیں، ہم تو سرائکی میں تمباکو کہتے ہیں، بہرحال اردو میرے خیال میں تمباکو کہتے ہیں، صحیح۔ اچھا مطلب کہ اینٹی بایوٹک کے خلاف کیا کیا جائے، مزاحمتی تمباکو کا پودا استعمال کیا گیا، سب سے پہلے کس پودے میں تبدیلی کی گئی کہ جس کے لیے اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمتی تمباکو کا پودا استعمال کیا گیا، مطلب کہ سب سے پہلے تمباکو کے پودے کو استعمال کیا گیا، صحیح۔ چائنا، اب چائنا ایک کنٹری ہے، چائنا واز دا فرسٹ کنٹری، چائنا پہلا ملک تھا، دا کمرشلائز کہتے ہیں، میرے خیال میں کمرشلائز کا معنی ہے کہ تجارت کے قابل، ٹرانسجینک، ٹھیک ہے، کراپس ان دا ٹرانسجینک مطلب کہ جین شدہ، ٹھیک ہے، کراپس فصلیں، ان دا ارلی شروع میں 1990s 1960 کی دہائی میں، ود دا انٹروڈیوس تیار کی گئی یا متعارف کی گئی ان وائرس ریزسٹنٹ ٹوباکو، ٹھیک ہے، تو وائرس کو کہا جاتا ہے ریزسٹنس مزاحمت تمباکو کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مکمل یہ بن جائے گا کہ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے 1990 کی ابتدائی دہائی میں جینیاتی طور پر ترمیم شدہ فصل کو تجارتی بنیاد پر متعارف کیا، ٹھیک ہے، وائرس کے خلاف مدافعت رکھنے والے تمباکو کو متعارف کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے، وائرس کے خلاف مدافعت رکھنے والے تمباکو کو متعارف کرتے ہوئے، انٹروڈیوس مانی متعارف کرنا۔ آگے ہے سٹار لائٹ، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، سٹار لائٹ ایواتار ایک پودا ہے، تو پودا بھی آپ وہ دیکھ لیں، یہ والا، ٹھیک ہے، سٹار کی طرح، ستارے کی طرح ہے، صحیح ہے، اور یہ تھوڑی سی مدم لائٹ خارج کرتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا سٹار لائٹ از دا فرسٹ جینیٹیکلی انجینئرڈ پلانٹس، سب سے پہلا جینیٹیکل انجینئر سے تیار شدہ پودا ہے، دیٹ از ایبل جو قابل ہے
ٹو لائٹ اپ روشنی دینا وداؤٹ بغیر دا نیڈ فار ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ آف یا اسٹیمولائی سچ ایز کیمیکل اور الٹرا وائلنٹ. آپ کہتے ہیں کہ الٹرا وائلنٹ یا کیمیکل کوئی کیمیکل کے مطلب کوئی بیرونی اس پر کوئی ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بیرونی اس پر کام کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لائٹ لگ رہی ہے یا اس وجہ سے وہ مطلب اس طرح منعکس روشنی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. بلکہ اس طرح کا کوئی چیز اس میں نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر اس کے جین کے اندر کیا ہے تبدیلی کی گئی ہے, اور یہ کیا کرتا ہے جگنو کی طرح کیا ہے ایک قسم کے روشنی خارج کرتا ہے, صحیح ہے. اچھا آگے ہے اسٹملائی محرک کو کہتے ہیں, ایکسٹرنل بیرونی کو کہتے ہیں ٹریٹمنٹس علاج, ویسے ادھر علاج نہیں کریں گے, صحیح ہے. اچھا دا پلانٹس ہیز بین ڈیولپڈ, دا پلانٹ ہیز بین ڈیولپ, جو ایسا پودا جو تیار کیا گیا ہے تھرو دا انٹروڈکشن آف انٹروڈکشنس آف ڈی این اے کی متعارف سے فرام لومینسینٹ, ٹھیک ہے, لومینیسنٹ میرین بیکٹیریا انٹو دا کلوروپلاسٹ جینوم آف اے کامن ہاؤس پلانٹس. لومینیس ویسے ہم نے سائنس میں ہم نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, بایولوجی میں, اس میں فزکس میں لومینیس اس کو کہا جاتا ہے جو مطلب روشنی دیتا ہو جاندار, ٹھیک ہے, جو چیز جاندار تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سورج جاندار میں نہیں آتا. اچھا بیکٹیریا کو جراثیم کو کہا جاتا ہے کلوروپلاسٹ ایک ایسا پودے میں ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلوروفل جس کے اندر ہوتا ہے. اچھا پھر ہے جینوم جین سے نکلا ہوا ہے. کامن آم کو کہا جاتا ہے ہاؤس پلانٹ گھریلو جو پودا آپ کہہ سکتے ہیں, صحیح. تو اس کا مکمل کیا ٹرانسلیشن بن جائے گا, اس کا ٹرانسلیشن یہ بن جائے گا کہ یہ پودا ایک چمکدار سمندری بیکٹیریا کے ڈی این اے کو ایک عام گھریلو پودے کے کلوروپلاسٹ کے جینس میں منتقل کر کے تیار کیا گیا ہے, صحیح ہے. اگر یہ تھوڑا سا مشکل لگے تو اس کو تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں, مطلب کہ اس کو یہ اس طرح کر دیں گے, پودے کو ایک عام گھریلو پودے کے کلوروپلاسٹ جینیوم میں چمکدار سمندری بیکٹیریا کے ڈی این اے کے منتقل کرنے سے تیار کیا گیا, صحیح ہے. یہ تو آسان ہو جائے گا نا, میرے خیال میں اس سے تو آسان ہو بھی نہیں سکتا. آگے ہے دا اسٹیم اینڈ لیوز پارٹس آف پلانٹس میں آپ نے پڑھے ہوں گے, صحیح ہے. اسٹیم تنے کو کہا جاتا ہے اور لیوز پتے کو کہا جاتا ہے, ویسے لیوز پتے ہیں آف دا پلانٹس پودے کے کانسٹینٹلی لگاتار مسلسل ایمٹ خارج کرتے رہتے ہیں فینٹ لائٹ مدھم روشنی, سملر اسی طریقے سے ٹو دیٹ پروڈیوس, اسی طریقے سے کیا ہے پروڈیوس بنایا گیا ہے تیار کیا گیا ہے بھائی فائر فلائز کو کہتے ہیں جگنو سے, جگنو جو روشنی دیتا رہتا ہے رات کو, اینڈ ادر لومینیس آرگنیزم اور دوسرے چمکدار جانداروں, ٹھیک ہے, لومینیس سینٹ چمکدار جاندار کو کہا جاتا ہے. میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن پھر بھی اس کی ٹرانسلیشن ضروری سمجھتے ہیں. مطلب کہ ایسے پودوں کے تنے اور پتے مستقلاً بالکل ایسی مدھم روشنی خارج کرتے ہیں جیسے جگنو یا دوسرے روشنی دینے والے جاندار دیتے ہیں. آسان سا ہو گیا, ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ چلتے ہیں. سملرلی اسی طریقے سے این انسیکٹ حشرات کو کہا جاتا ہے, پروٹیکشن تحفظ کو کہا جاتا ہے, جین کو کہتے ہیں, کالڈ کہلائے جاتے ہیں بو سیلیس, سوری یہ تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو کہیں گے تھورن جینس, ٹھیک ہے, تھورن جینسز, بی ٹی اس کا مخفف ہے. ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو سیورل, اچھا ٹرانسفر منتقل کیا جاتا ہے سیورل کراپس کئی فصلوں میں, سچ ایز کاٹن, ٹھیک ہے, کاٹن کسے کہتے ہیں, کاٹن میرے خیال میں کاٹن کو ہی کہا جاتا ہے, صحیح ہے. کپاس کو کہتے ہیں, کاٹن میرے خیال میں کپاس کو کہتے ہیں, صحیح ہے. پوٹیٹوس آلو کو کہتے ہیں, اینڈ کارن مکئی کو کہتے ہیں, آرڈر اسی طریقے سے ٹو ریپیل پیسٹس, ٹھیک ہے, ٹو کیا ہو جائے گا ریپیل دفع کرنا, دور کرنا, پیسٹ کیا کہتے ہیں, مطلب کہ متعدی امراض کو کہا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, پیسٹس کیڑے مکوڑوں کو بھی کہتے ہیں, صحیح ہے. لیکن اس کا معنی میرے خیال میں یہ ہو جائے گا, پیسٹس کا معنی ہو جائے گا کیڑوں سے متعلق کو کہتے ہیں, صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس کا مکمل یہ بن جائے گا کہ اسی طرح بیسیلس تھورنجیسس جسے بی ٹی میں کہا جاتا ہے, نامی حفاظت دینے والے کیڑوں کا
جین کئی فصلوں مثلا کپاس، آلو اور مکئی میں داخل کیا گیا تاکہ متعدی امراض کا تدارک کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ بیماریوں سے مدافعت پیدا کی جائے، بیماریوں کے خلاف جو ہے نا کیا کیا جائے، مزاحمت کیا جائے، صحیح ہے، تاکہ بیماریوں سے کم لگے۔ اچھا، ٹومیٹو جینس جو ٹماٹر کے جین ہیں ہیو بین موڈیفائی، تبدیل کیا گیا سو دیٹ دا فروٹ کین اسٹے آن دا وائن فار اے لانگ ٹائم، ٹماٹر کے پودے میں ایسے کی گئی ہے تاکہ اس میں جو ہے نا اچھا ویسے وائن گریپس کو تو نہیں کہتے وائن، ہاں میرے خیال میں انگور کو کہتے ہیں، اچھا، وار فار لانگ ٹائم، لمبے عرصے کے لیے، اینڈ ڈیولپ، اور تیار کیا گیا نیچر میچور فلیور، صحیح ہے نا، فلیور میچور، تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے میچور رہے۔ اچھا، اس کا مکمل یہ ٹرانسلیشن یہ بن جائے گا کہ ٹماٹر کے جینز میں تبدیلی کی گئی، ٹماٹر کے جینز میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ انگور کے جو پھل ہیں ان کے پودے پر لمبے وقت کے لیے ٹھہریں اور اس کا ذائقہ کیا ہو، پختہ ہو، میچور، پختہ کو کہیں گے۔ اچھا، ہائیلی فیٹی سویا بین، ہائیلی زیادہ تر، فیٹی مطلب کہ روغنی، ٹھیک ہے، روغنی مادہ، سویا بین کا جو زیادہ روغنی مادہ ہے ہیز بین جینٹک موڈیفائی سے ٹو پروڈیوس، تیار کیا گیا اس کو کیا، بینز کنٹیننگ لیس فیٹ، اس کو کس میں تبدیل کیا گیا، زیادہ روغنی کو کم روغنی میں تبدیل کیا گیا ہے، اس مادے کو سویابین کے اندر جو ہے تھا نا، مطلب کہ بہت زیادہ روغنی مادہ رکھنے والے سویابین کے جینز میں ترمیم کی گئی تاکہ کم روغن رکھنے والے سویابین حاصل کی جا سکے، بینز سویابین کے پودے کو کہتے ہیں، صحیح۔ اچھا، نیکسٹ پہ ہے دا کمرشیل پروڈکشن، تجارتی جو مطلب کہ پروڈکشن، تجارتی کاروبار کے لیے جو تیار شدہ ہے، آف ہیومن انسولین، انسانی جو انسولین ہے، یوزنگ استعمال کی گیا بیکٹیریم ای کولی، ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں، ای کولی ادھر ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے، ای کولی از این ادر ونڈر آف جینیٹیکل انجینئرنگ، تو اس کا بن جائے گا ای کوئل بیکٹیریا، ای کوئل، اس کو ای کوئل لفظ ہے، ای سی او نا، ای کولی، ہاں، اچھا، بیکٹیریا استعمال کرتے ہوئے انسانی انسولین کا تجارتی بنیاد پر پیداوار، جینیٹک انجینئرنگ کا ایک اور کیا ہے، کرشمہ ہے، صحیح، ونڈر کو مانی کرشمہ، معجزہ، ایک مطلب عجیب چیز ہے۔ اچھا، دوسرا ملک کون سا اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے چائنا کے بارے میں پڑھے، اب ساؤتھ کورین کے بارے میں، ماشاءاللہ یہ اس میں آگے، ہاں، تجارتی لحاظ سے، اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں تھا، کیونکہ ہمارا ملک کیا ہے، زراعت کے شعبے سے منسلک زیادہ ہے، تو باقی اللہ خیر کرے۔ ان 2007 میں ساؤتھ کورین سائنٹسٹ، ساؤتھ کورین، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ مشرقی کوریا کے سائنسدانوں نے الٹر تبدیل کیا ہے کیٹس ڈی این اے، ٹھیک ہے، کیٹس بلی کے ڈی این اے کو ٹو میک بنایا ہے، اٹ گلو ان دا ڈارک، گلو ایسے چمکنے کو کہتے ہیں ڈارک، اندھیرے میں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسے مطلب تبدیلی کیا جائے، لیکن انجینئرنگ کی ہے کہ وہ رات میں کیا ہو، اندھیرے میں چمکے۔ ان چائنا میں گروپ آف سائنسدانوں کا گروپ چائنا میں ڈیولپڈ ٹرانسجینک کاؤز، ٹھیک ہے، ایک ٹرانسجینک کاؤز گائے تیار کر رہے ہیں، دیٹ ور انجینئر ٹو پروڈیوس این، ٹھیک ہے نا، جو کہ انجینئر جو کہ صحیح یہی اسی میں جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے ٹو پروڈیوس پیدا کی جا رہی ہے، اینٹی مائکروبائل انزائمز، یہ ایک قسم کا انزائم اس سے خمرہ ڈال رہے ہیں، دیٹ از پریزنٹ، جو کہ موجود ہوتا ہے، ان لارج اماؤنٹس، زیادہ مقدار میں، ان ہیومن ملکس، انسانی، ہاں، ان ہیومن ملک، اچھا، انسانی دودھ میں، صحیح ہے، ہیومن ملک انسانی دودھ میں، چلو ٹھیک ہے، اچھا، انسانی دودھ میں، تو اس کا مکمل کیا بن جائے گا، اس کا مکمل ہو جائے گا چائنا، مطلب کہ چین میں سائنسدانوں کے ایک گروہ نے جین یافتہ گایوں کو فروغ دیا جو جراثیم کے خلاف کام کرنے والے خامرے تیار کرتے تھے اور جو انسانی دودھ میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، انسانی دودھ میں کیا ہے، وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، صحیح۔ اچھا، ان این ادر سیٹ آف ایکسپیریمنٹ، دوسرا ایکسپیریمنٹ کا جو دوسرا سیٹ تھا، وہ پہلا سیٹ تھا، یہ دوسرا سیٹ ہے، کاؤز ور جینیٹکلی انجینئرڈ، کاؤ کو جینیٹک انجینئر سے جینیٹک انجینئر اس میں ڈالا گیا، دیٹ پروڈیوس، ٹھیک ہے نا، جو تیار کیا گیا، ملک
دودھ کنٹیننگ جس میں شامل تھا سرٹین امیونٹی پرووائڈنگ پروٹینز آف ہیومن ملک، ماشاء اللہ اس میں امیونٹی پرووائڈنگ کی گئی تھی. امیونٹی مطلب امیونٹی کسے کہتے ہیں؟ امیونٹی قوت مدافعت کو کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب مکمل بن جائے گا کہ تجربات کہ ایک دوسرے سلسلے میں گایوں کے جینز میں ایسی تبدیلی لائی گئی جو انسانی دودھ جیسی مدافعت بڑھانے والے اجزاء رکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ پہ ہیں a few decades ago مطلب کہ چاند دہائیوں پہلے مینیپولیشنس آف جینز جین کی جو مطلب کہ تھوڑ پھوڑ تھی ان پیپل لوگوں میں پلانٹس اینڈ اینیملز جانوروں اور پودوں میں واز جسٹ سائنس فکشن. پہلے کیا تھا؟ ایک صرف مطلب کہ تصوراتی تھا، اس میں کوئی عمل وغیرہ نہیں تھی مطلب ٹھیک ہے. چند دہائیاں پہلے چند دہائیاں بیشتر انسانوں پودوں اور جانوروں میں جنس کی تبدیلی محض ایک سائنسی افسانہ تھی. فکشن افسانے کو کہا جاتا ہے. افسانہ کیا ہوتا ہے؟ خیالی پلاؤ پکانا، مطلب خیالی کوئی تصور، کوئی ایسی چیز جو کہانی قصہ وغیرہ پر مشتمل جو حقیقت میں اس کا تعلق نہ. ٹوڈے آج کل اٹ از اے ریالٹی، آج کل کے دور میں کیا ہے؟ یہ ایک ریالٹی ہے، حقیقت میں حقیقت ہے. اینڈ جینیٹک موڈیفیکیشن may have many positive application in the future. ٹھیک ہے نا، فیوچر مستقبل میں کئی مثبت جو ہے نا عملی کام انہوں نے کیے ہیں. صحیح ہے، تو جس میں انکلوڈنگ شامل ہے، اچھا سوری یہ نظر نہیں آ رہا، ایریڈیکیشن آف میرے خیال میں نہیں، ہاں ایریڈیکیشن آف مینی ہیریڈیٹی ڈیزیز. اچھا ہیریڈیٹی ڈیزیز کیا مطلب ہے؟ موروثی بیماریاں. ڈیزیز مانی بیماریاں، ہیریڈیٹی موروثی جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. صحیح ہے، تو اس کا مکمل یہ میں ٹرانسلیشن یہ کر دیتا ہوں کہ آج یہ حقیقت بن چکی ہے اور جنس کی تبدیلی کا یہ طریقہ مستقبل میں شاید مثبت استعمالات کا کو کہتے ہیں شاید مثبت استعمالات کا باعث ہو، جس میں بہت سی وراثتی بیماریوں کی روک تھام بھی شامل ہے. صحیح. اچھا ہاؤ ایور تاہم لائک موسٹ سائنٹیفکل تاہم جیسے کئی سائنسدان اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اور یہ مطلب کہ ایز اٹ سوری یہ لفظ پر سمجھ نہیں آ رہا ہے. ایز کے آگے لفظ میرے خیال میں ہے اچھا سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دا سے مطلب ایز اٹ از بینیفیشل. ٹھیک ہے، بینیفیشل فائدہ مند مفید کو کہا جاتا ہے. اچھا نا سوری یہ والا ایڈوانس دا جینیٹک موڈیفکیشنس آف آرگنزم فار آور فوڈ سپلائی کین بی ایز ڈینجرس ایز اٹ از بینیفیشل. صحیح. اس کا یہ مطلب معنی بن جائے گا کہ تاہم بے شمار سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقیوں کی طرح خوراک کی فراہمی کے لیے جانداروں کا جینیاتی طریقہ فائدہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ ڈینجرس بھی ہے، خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چاہ گیا بیکاز آف پوٹینشیل ڈینجرس آف دس ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی کا بڑے نقصان کی وجہ سے ٹھیک ہے جینیٹکلی الٹرڈ پلانٹس جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودے اینڈ اینیمل جانور ان دا فوڈ ان کے یعنی کہ خوراک میں سپلائی مہیا کی جاتی ہے. اسے پریکٹس دیٹ شوڈ دا ویری ٹائٹلی کنٹرولڈ اینڈ مطلب کہ بہت سختی سے اس کا قابو پایا جاتا ہے. اینڈ کیئرفلی سختی سے احتیاط سے اسٹڈیز مطالعہ کیا جاتا ہے بیفور اس سے پہلے اٹ بیکیمز این ایکسیپٹیڈ اینڈ کامن پریکٹس. تو اس کا یہ آسان یہ بن جائے گا کہ ٹیکنالوجی میں موجود خطرات کی وجہ سے خوراک کی فراہمی میں جینیاتی لحاظ سے ترمیم شدہ پودے اور جانور ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اس پر سخت کنٹرول رکھنا چاہیے اور احتیاط سے اس کا جائزہ لینا چاہیے. بیشتر اس کے کہ یہ ایک قبول شدہ اور عام مشق بن چکا ہے. صحیح. اچھا آگے انفارچونیٹلی بدقسمت سے اٹ میں آلریڈی بی ٹو لیٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے، آلریڈی مطلب پہلے سے ہی. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے یہ پہلے سے بھی بہت دیر ہو چکی ہے. صحیح ہے، مطلب کہ بدقسمتی سے اس سلسلے میں شاید پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے. اچھا آگے ہے جی ایم اوز آر آلریڈی پریولنٹ ان
سپر مارکیٹس اینڈ گروسری اسٹورز، ٹھیک ہے، جی ایم اوز اور پہلے سے ہی پریولنٹ، پریولنٹ کہتے ہیں پریولنٹ مانی مطلب دستیاب ہیں ان سپر مارکیٹس، یعنی کہ جی ایم اوز پہلے سے ہی، جی ایم اوز کا مطلب ایسے پودے، ایسے جانور یا بریلر سمجھ رہے ہیں، ایسے جو جین سے تیار شدہ ہیں، وہ پہلے ہی سپر مارکیٹ اور گروسری اسٹور میں آ چکے ہیں اکراس دا آس پاس دنیا کے، اکراس دا ورلڈ، دنیا کے آس پاس سے، ٹھیک ہے، بٹ لیکن مینوفیکچریز آر ناٹ ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، لیکن جو مینوفیکچریز آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو لیبل فوڈ ہیونگ بینس میڈ، مطلب کہ اس کا یہ سے ہے کہ جو جیموس والے جو مطلب کہ یہ خوراک والے جو ہیں نا، وہ اس کو سختی سے نہیں لے رہے۔ اچھا، ریکوائرڈس کہتے ہیں ضرورت کو کہا جاتا ہے، مینوفیکچریز کارخانے کو کہا جاتا ہے، سے تو ہیو بین میڈ، اچھا سارا پڑھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں فرام جی ایم اوز، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی ایم اوز پہلے ہی سے دنیا بھر میں سپر مارکیٹ اور کریانے کی دکانوں پر دستیاب ہے، لیکن اس کے بنانے والوں کو خوراک پر لیبل لگانے کا پابند نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، جس طرح انہیں جی ایم اوز سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر ملینز آف پیپل، کئی لوگ لاکھوں لوگ پرچیز خریدتے ہیں اینڈ ایٹ جی ایم اوز، اور کھاتے ہیں جی ایم اوز کو ایوری ڈے، ہر دن، وداؤٹ ایون نوئنگ، بغیر اسے اٹ نوئنگ اٹ، اسے جانے بوجھے، مطلب کہ کئی لوگ اس کو ہر روز مطلب کہ خرید کر کھاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا اثرات ہیں، کیا مطلب کہ فائدے ہیں یا نقصان ہیں۔ اچھا آگے ہے، یٹ پھر بھی وی ڈو ناٹ ایون، لیکن پھر بھی ہم ایون ناٹ ایون، حتیٰ کہ نہیں جانتے، اف دے آر ہارمفل، کہ وہ نقصان دہ ہے، ٹو آور ہیلتھ، ہماری صحت کے، مطلب کہ پھر بھی ہم یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ ہمارے لیے صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ وی ڈو ناٹ ریئلی نو، ہم نہیں جانتے حقیقت میں، ہاؤ جی ایم اوز میں افیکٹ، کہ جی ایم اوز جو ہے نا کیا اثر رکھ سکتا ہے ہمارے آور باڈیز، ہمارے جسم میں، اینڈ آور ایکو سسٹم، اور ہمارے ماحول میں۔ وین وی پلے ود ڈی این اے، جب ہم ڈی این اے کے ساتھ کھیلتے ہیں، وی میں بی میکنگ چینج دیٹ، ہم بنا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تبدیلیاں، دیٹ ہیو آل سورٹس آف ڈینجرس، ٹھیک ہے، اور تمام قسم کے جو ہے نا خطرات سے، ہم خطرات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا ویسے دیکھا جائے تو جو فطرت میں جو چیز ہوتی ہے نا، نیچرلی، قدرتی طور پر، ہمارے جو بڑے بھی کہتے ہیں کہ آج کل وہ چیزیں نہیں رہی، صحیح نا، تو مطلب کہ آپ کو دیکھ لو کہ ان کی صحت کیسی ہوتی تھی، ہماری صحت کیسی ہے، ٹھیک ہے، آج کل خوراک کے بریلر اور یہ چیزیں جو ہے نا ڈالٹا وغیرہ اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اسے آپ صحت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے نقصانات پہلی والے خوراک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمیں اس سے فائدہ تو ہوا ہے کہ مطلب کہ کم وقت میں بہت سی چیزیں بن گئی اور یہ تھوڑی پیداوار سے زیادہ پیداوار میں منتقل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے کئی نقصانات ہیں، صحیح۔ اچھا، سارٹس اقسام کو کہا جاتا ہے ڈینجرس ریپرکشنس انکلوڈنگ، جس میں شامل ہے سم دیٹ وی میں ناٹ ایون ریئلائز فار سیورل جنریشن، کئی نسلوں کے لیے جو ہے نا ریئلائز، محسوس کرنا، ٹھیک ہے نا، لگنا، احساس ہونا۔ اچھا اس کا مکمل یہ بن جائے گا، ٹرانسلیشن یہ بن جائے گا، جب ہم ڈی این اے سے کھیلتے ہیں تو شاید ایسی تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں جو خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہیں، ان میں ایسے خطرات بھی شامل ہیں جن کو ہم شاید کئی نسلوں تک سمجھ نہ سکیں۔ ون آف دا مین کنسرنز، جو نا سب سے اہم جو مطلب چیز ہے جو کنسرن اس سے جوڑا جاتا ہے، کس سے جوڑی جاتی ہے، ملائی جاتی ہے، اباؤٹ جی ایم اوز کے ساتھ، از دا انپریڈکٹیبلی آف انپریڈکٹیبلٹی unpredictability of the behaviors of alter genes، ٹھیک ہے، اینڈ آف دا بیکٹیریا، پلانٹس اینڈ اینیملز دیٹ انٹریکٹ ود altered organisms، ٹھیک ہے۔ مثال، اچھا یہ ایسا ہے کہ جی ایم اوز سے متعلق سب سے بڑی پریشانی ترمیم شدہ جینس اور بیکٹیریا، پودوں اور جانوروں کا غیر متوقع، ٹھیک ہے، انپریڈکٹیبلٹی کا معنی کیا ہو جاتا ہے، غیر
متوقع بیہیویئر کا مطلب رویہ، غیر متوقع غیر متوقع رویہ ہے، تبدیل شدہ جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ ہے جی ایم اوز سے متعلق سب سے بڑی پریشانی ترمیم شدہ جینز اور بیکٹیریا پودوں اور جانوروں کا غیر متوقع رویہ ہے جو تبدیل شدہ جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح۔ تو فار ایگزامپل مثال کے طور پر اکراپس آف کارنس، ٹھیک ہے، جیسے کہ مکئی کی فصل، جینیٹیکلی موڈیفائڈ، ٹھیک ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ جینیات سے تبدیل شدہ، ٹو بی لیس سسپیٹل، ٹھیک ہے نا، اس کا بن جائیں گے سسپٹیبل، ٹھیک ہے، سسپٹیبل ٹو پرٹیکولر انسیکٹس may take an other unwanted characteristics due to the changes۔ مثال کے طور پر شاید مثال کے طور پر مکئی کی فصل جو جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ہو اور جو ایک خاص کیڑے سے کم متاثر ہو، شاید تبدیلی کی وجہ سے اس میں کوئی دوسری ناپسندیدہ خاصیت پیدا ہو، انوانٹیڈ ناپسندیدہ کریکٹرسٹکس خصوصیات، ٹھیک ہے، انسیکٹ حشرات کو کہا جاتا ہے۔ سسپیکٹیبلی مطلب کیا ہو جائے گا، سسپیکٹیبل مانی حساس، ٹھیک ہے، تو اس کا مکمل یہ ہے کہ مثال کے طور پر مکئی کی فصل جو جینیاتی طور پر تبدیل کی گئی ہو تاکہ کسی خاص کیڑے کے لیے کم حساس ہو، وہ تبدیلی کی وجہ سے دیگر ناپسندیدہ خصوصیات اپنا سکتی ہے۔ آپ یہ میرے خیال میں آسان لگا آپ کو، ٹھیک ہے، تو ڈیو ٹو منی وجہ، اچھا آگے اٹ میں یہ شاید فار ایگزامپل مثال کی طرف بیکم مور سسپیکٹیبل زیادہ حساس ہو سکتی ہے ٹو اندر ڈیزیز دوسری بیماری کے لیے، مطلب شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دوسری بیماری کے لیے زیادہ حساس ہو، اور اٹ یا اٹ شوڈ ڈیولپ، اس سے مطلب کہ یہ سوری میرے خیال میں میرے یہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے، اس کو کیا پڑھتے ہیں، شوڈ، ٹھیک ہے، ہاں میرے خیال میں یہ سسپیکٹیبل ڈیزیز اور اٹ مطلب بیکیم مور سسپیکٹیبل ٹو اندر ڈیزیز اور اٹ شوڈ کوڈ، سوری یہ لفظ ہے کوڈ، ٹھیک ہے نا، سی او یو، میرے خیال میں یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شوڈ تو نہیں آنا چاہیے یہاں پر، کوڈ ڈیولپ ٹاٹ سوری ٹی او یو جی ایچ ای آر، اس کو ٹافر ہاں صحیح، اچھا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ آر ایٹ کوڈ ڈیولپ آر ٹفر اسکن ایٹس کینل، صحیح، کینل آر اس میں سائلنٹ ہے، اور اس کو یہ لفظ کیا تھا، سس نہیں کہیں گے، سسپٹیبل، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے سسپٹیبل، صحیح ہے، سسپٹیبل نہیں سسپٹیبل، اچھا اس کا معنی یہ بن جائے گا آر اٹ کوڈ ڈیولپ آر ٹفر اسکن آن اٹس کینل، صحیح، یا آر اٹ کوڈ ڈیکریز دا کراپس، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو پروڈیوس وٹامن ای، ٹھیک ہے، ایبلٹی ٹو وٹامن ای، اس کا مکمل یہ بن جائے گا مثال کے طور پر یہ کسی اور بیماری کے لیے زیادہ احساس ہوتا ہے یا اس کے گودے پر، ٹھیک ہے، یا اس کے ریٹس کوڈ ڈیولپ پر ٹفر اسکن، ٹھیک ہے، اس کے گودے پر، کرنل کا سامان ہے گودا، ٹھیک ہے، اس کے گودے پر مطلب کہ ہاں یہ اس کے گودے پر سخت جلد، ٹھیک ہے، ٹفر اسکن سخت جلد پیدا ہو سکتی ہے، ڈیولپ مانی پیدا ہو سکتی ہے، کوڈ مانی سکنا، یا اس سے فصل کی وٹامنس، ٹھیک ہے، فصل کی وٹامن ڈی پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے، ایبلٹی مانی صلاحیت، ڈکریز مانی کم ہو سکتی ہے، اچھا مور فرائٹننگ از دا ڈومینو ایفرٹس آف جینیٹیکلی موڈیفائنگ فوڈز، جینیٹیکلی موڈیفائنگ فوڈز، تو اس کا یہ بن جائے گا کہ جینیاتی طور پر تبدیل کرنے والی خوراک کا پوشیدہ اثر زیادہ خوفناک ہے، ٹھیک ہے، فرائٹننگ منی خوفناک، ٹھیک ہے، جینیٹک موڈیفائنگ فوڈ، صحیح ہے، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خوراک کا پوشیدہ اثر، ڈومینو ایفیکٹ، پوشیدہ، ڈومینو مانی کیا ہو جائے گا، پوشیدہ چھپا ہوا، اچھا اینی چینج ان آرگنزمس، کسی بھی جاندار میں کوئی سی تبدیلی، ڈی این اے ہیز دیٹ پوٹینشیل ٹو افیکٹ، ٹھیک ہے، ڈی این اے مطلب اس کی جو طاقت ہے وہ افیکٹ اثر کر سکتی ہے، نہ صرف آرگنزم جاندار پر بٹ آلسو اینی تھنگ کسی چیز پر دیٹ فیڈ جو کہ آن اٹ جو اس کو خوراک دیتا ہو، صحیح ہے، مطلب وہ نہ صرف اسی جاندار پر جس پر جین تبدیل کیا گیا اسی کو نقصان ہوتا ہے بلکہ یہ آگے جو ہمارے دوسرے جاندار میں یہ چیز منتقل ہوگی یا مطلب وہ نسل آگے بڑھے گی تو اس نسل میں بھی اس کا اثر باقی رہے گا، انکلوڈنگ اس جس میں ہم بھی شامل ہیں۔
اس کا یہ مطلب یہ سارا بن جائے گا کہ کسی جاندار کے ڈی این اے میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی نہ صرف جاندار پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ ہم سمیت پر ہم سمیت ہر اس جینس کو بھی متاثر کرتی ہے وہ اس سے خوراک لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے خوراک لیتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اسٹڈیز مطالعہ ور جینیٹیکلی موڈیفائڈ سویا اینڈ کارن، ٹھیک ہے، سویا بین میں جو تبدیل شدہ جین ہے، اینڈ کارن مطلب کہ مکئی کو کہا جاتا ہے، ور فیڈ جو مطلب کہ فیڈ کی سیکنڈ فارم فیڈ ٹو میملز فاؤنڈز دیٹ جی ایم اوز ڈائٹ آفن لیڈ ٹو لیور اینڈ کڈنیز پرابلمس، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سویابین اور مکئی ممالیہ جانوروں کو کھلایا گیا، ان مطالعوں میں یہ بات پائی گئی کہ جی ایم اوز خوراک اکثر جگر اور گردے کے مسائل پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فردر جینیٹیکلی، ٹھیک ہے، فردر اس طریقے سے جینیٹیکلی فردر مزید کو کہا جاتا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ تبدیل شدہ جینس جین میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ پلانٹس پودے اور اینیمل جانور، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ پودے اور جانور کوڈ انٹربریڈ ود، ٹھیک ہے، وائلڈ پاپولیشنز creating problems such as population explosion or crashes and offspring with dangerous traits which could go further to harm the delicate ecosystem، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کہ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ یا جانور جنگلی آبادی کے ساتھ مل کر ہم باہم نسل کشی کر سکتے ہیں، جو مسائل مثلا کثرت آبادی یا حادثات یا خطرناک خاصیتیں رکھنے والے بچے پیدا کر سکتے ہیں، جو آگے جا کر نازک ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سوری، میں تھوڑا سا جلدی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ اچھا، ود دا ریپڈ ڈیولپمنٹس آف سائنس، جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے نا تیزی سے ترقی، مور ویرائٹیز، زیادہ جو ہے نا اقسام آف جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ اینڈ آرگنزم ول کم ان ٹو آور لائف اینڈ سراؤنڈنگ ڈیو ٹو ڈیزائر ٹو میک مور فوڈ اویلیبلس مور کوئکلی اینڈ مور چیپلی دین اوور بیفورز۔ مطلب یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ خوراک اور جاندار ہماری زندگی اور ماحول میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خواہش کی وجہ سے زیادہ خوراک پہلے کے مقابلے میں زیادہ جلدی اور زیادہ سستے داموں دستیاب ہوں۔ The general behaviors of the developers of the type of organism and food should be profit with safety of consumer and that environment۔ اس قسم کے جانداروں اور خوراک کو ترقی دینے والوں کا عمومی رویہ منافع کمانے کے ساتھ ساتھ صارفین کی حفاظت اور ماحول کا تحفظ ہونا چاہیے۔ The agribusiness needs to slow down and stop selling us GMOs until their safety is certain۔ زرعی کاروبار کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جی ایم اوز کی رفتار کو سست کرے اور ہمیں اس کی فروخت اس وقت تک روک دے جب تک ان کا محفوظ ہونا یقینی نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، اس کا رپلائی ضرور میں کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔